اللہ نے آسمانوں اور زمین کو باہم مربوط بنا دیا ہے، دونوں کا کنیکشن جوڑ دیا ہے۔ زمین کہاں پر ہے، آسمان کہاں پر، لیکن دونوں کو اللہ نے مربوط بنا دیا۔ بادل ہوتے تو آسمان میں، لیکن نفع زمین والوں کو ہوتا ہے۔ سورج نکلتا تو آسمان میں ہے، لیکن نفع زمین والوں کو ہوتا ہے۔ ہماری فصلوں کو پکاتا ہے، ہمیں حرارت مہیا کرتا ہے، روشنی ملتی ہے۔ چاند ہوتا تو آسمان میں، لیکن اس کی منزلیں بنتی ہیں، اس کی منزلیں چاند کی، اس سے انسانوں کے سالوں کے اور مہینوں کے حساب بنتے ہیں۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، اللہ فرماتا ہے تاکہ تم جان لو، چاند کے ذریعے مہینوں اور سالوں کے حساب کو تم جان سکو۔ ستارے ہوتے تو آسمان میں، آسمانوں کی زینت ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کر دیا ہے۔ ہیں تو آسمان میں، لیکن نفع زمین والوں کو ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے ستاروں کو بنایا، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم سمندر کی تاریکیوں میں بھی رستے کی ہدایت پا سکو، تم خشکی کی تاریکیوں میں بھی رستے کی ہدایت پا سکو۔ تو اس طرح آسمان کی موجودات کا زمین کی موجودات سے منسلک ہونا، مربوط ہونا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جس رب نے زمین کو پیدا کیا ہے اسی نے آسمان کی ہر شے کو بنایا ہے۔ جس نے آسمان کو پیدا کیا ہے اسی نے زمین کی ہر شے کو بنایا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی اللہ ہے جو زمین میں بھی سچا معبود ہے، وہی آسمانوں میں بھی سچا معبود ہے۔